بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ فضائل رمضان ہمارا چل رہا ہے، تو اس میں جو ہم نے پوائنٹ شروع کیے ہوئے تھے کہ جو 6 امور ہیں ان میں سے 2 ڈسکس ہو گئے تھے. کون کون سے بلا یاد ہے کسی کو؟ بس اب ان کو کھڑے کرتے جاؤ نا وہاں ادھر. تو پہلا کیا بتایا تھا؟ نظروں کی یعنی اور دوسرا کیا بتایا تھا؟ دوسرا زبان کی حفاظت. یہ 2 پوائنٹ کے اوپر جو ہے نا ہم نے 2 نکات کے اوپر بات کی تھی. ٹوٹل اس میں کتنے ہیں؟ 6. اچھا، تیسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں تو تیسرا جو پوائنٹ ہے کہ تیسری چیز جس کا روزہ دار کو اہتمام ضروری ہے وہ کون سا ہے؟ کہ وہ کان کی حفاظت ہے. کان کی اب کان کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ کان سے کوئی غلط بات نہیں سننی. کان سے اب روزہ رکھا ہوا ہے تو گانا بھی نہیں سننا اور غیبت بھی نہیں سننی، نہ کرنی ہے اور نہ سننی ہے. تو اس کے نقصانات آپ کو بتائے تھے کہ کتنا نقصان ہے اس کا. بلکہ غیبت کرنے والا حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسا ہے کہ جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا تو کتنی سخت وعید ہے. اور آج کون بچا ہوا ہے؟ کوئی شاذ و نادر ہیں اور بڑے مزے لے کے کرتے ہیں. بلکہ بعض علماء نے یہاں تک بتایا ہے کہ تہجد کی نماز کے اندر یا فجر کی نماز کے اندر پہلی صف میں بیٹھ کر غیبت ہو رہی ہوتی ہے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، جو شیطان ہے ان کے اوپر بھی اٹیک کرتا ہے. وہ کیسے کرتا ہے؟ وہ ان سے غیبت کرواتا ہے. کیا کرواتا ہے؟ غیبت. تو تیسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ کان کی حفاظت ہے. اور جو چوتھی چیز ہے اس میں باقی اعضاء ہیں، جسم کے ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، یہ چیزیں ہیں. یعنی چوتھی چیز اعضاء بدن، مثلا ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کے طرف چلنے سے روکنا. اب روزہ بھی رکھا ہوا ہے تو وہاں گراؤنڈ کے اندر تماشا لگا ہوا ہے تو وہاں تو چل کر ہی جائے گا نا. تو ناجائز یہاں پہ کہیں کام ہو رہا ہے تو وہاں پر نہ جایا جائے. تو یہ آپ کا کون سا پوائنٹ ہو گیا؟ چوتھا. آگے 5واں ہے کہ افطار کے وقت جب روزہ افطار کرنا ہے تو اس وقت کیا کریں گے؟ حلال مال سے روزہ افطار کریں. اب اگر حرام کے مال سے روزہ افطار کیا ہے تو ثواب ملے گا؟ تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے. اب کوئی انوائٹ کرے دعوت کے اوپر تو جائے، اور اگر انوائٹ نہ کرے، بلکہ مجھے یہ کافی سال پہلے کی بات ہے، تو ایک آدمی بڑے دلیل کے ساتھ، بڑے دلائل کے ساتھ وہ کہتا ہے کہنا کھان پین دی کہڑا کوئی چوری ہوندی ہے. مطلب یہ جب پھل وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیزیں باہر کھیتوں کے اندر ہوتی ہیں تو لوگ جاتے ہیں. اب وہ جب مالک آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں اب یہ 1 بج گیا دوپہر کا، 2 بج گئے، اب کوئی نہیں ہوگا تو اب چلتے ہیں. تو وہاں جا کر اس طرح کی جو چیزیں ہیں چورانا اور کھانے والی لینا، اور پھر بعد میں کہنا کہ کھانے کی جو ہے نا وہ چوری، کھانے کی کون سی چوری ہے؟ یہ ایک نیا پتہ نہیں فارمولا کہاوت کہاں سے نکال لی. حالانکہ اگر کسی کا گنا بھی لینا ہے تو وہ کہتے ہیں اس سے پوچھیں پہلے کہ بھئی اجازت ہے آپ کی. آپ فرض کریں آپ نے نہیں جی وہ تو میرا واقف ہے، کوئی بات نہیں ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. پہلے اس سے پوچھیں. آپ نے اگر لے لیا ہے، اگر اس کو تکلیف ہوئی ہے، ویسے تو اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن آپ کے گنا لینے سے اس کو تکلیف ہوئی ہے تو اس کا مطلب پھر کام خراب ہو گیا. ہاں اگر وہ خوشی سے دے رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر خوشی سے دے رہا ہے پھر ٹھیک ہے.
اور اگر ناگواری ہے تو پھر وہ چیز لینی، پھر اس کے اندر برکت نہیں ہوگی، پھر وہ چیز کھائیں گے بھی تو وہ نورانیت نہیں آئے گی، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرے گا۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں، حالانکہ بلکہ ایک اللہ والے کی بات سناتا ہوں آپ کو، انہوں نے ایک گھر مہمان تھے، انہوں نے جب کھانا کھایا وہ اتنا نورانی کھانا تھا کہ وہ ساری رات بستر کے اوپر تو لیٹے رہے اور ساری رات اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور جب صبح اٹھے ہیں تو وہ جو گھر والے ہیں وہ یہ نوٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ بابا جی نے ساری رات تو لیٹا رہا اور صبح وضو بھی نہیں کیا، نماز شروع کر دی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے بندے وضو میں تب کرتا نا کہ جب میں سوتا، میں تو سویا ہی نہیں ساری رات، اور وہ کھانا اتنا نورانی تھا کہ میں ساری رات نہیں سویا اور میں اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ تو جو کھانا ہے یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے ایک لقمہ اگر معدے میں چلا جاتا ہے وہ حلال کا نہیں ہے، حرام کا ہے، تو 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یہاں مرضی چلا جائے، وہ کہتے ہیں اللہ کے گھر میں وہاں پہ بھی چلا جائے لیکن حرام پیٹ کے اندر ہے تو وہ عبادت قبول ہے۔ تو کھانے میں کہتے ہیں احتیاط کریں، دعوت پہ نہیں بلایا، وہ کیا جملہ، وہ ضرب المثل ہے، تم مان نہ مان میں تیرا مہمان، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں انوائٹ کیا ہے، دعوت دی ہے، پھر جانا چاہیے، یہ مسلمان کا حق ہے کہ دعوت کرے تو پھر دعوت پہ جانا چاہیے۔ لیکن اگر دعوت نہیں کی ہے اور جناب ایویں نیوے ہو کے جا کے اتھے بیٹھ گئے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ جب یوں سمجھ لیں کہ جب یہ ناگواری آ گئی، جس نے دیکھ لیا تو گڑبڑ ہوگی پھر، تو اس لیے کھانے میں احتیاط کری۔ تو یہ 5واں نمبر تھا۔ اس کے بعد آگے جو ہے، جو چھٹا ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے روزہ رکھنے کی، نماز پڑھنے کی، ذکر کرنے کی، تلاوت کرنے کی، نیک کام کرنے کی، تو وہ اللہ سے پھر ڈرے بھی کہ یا اللہ میری عبادت کو قبول کر۔ یہاں چھٹا نمبر کیا لکھا ہے کہ جس کا لحاظ روزہ دار کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ روزے کے بعد اس سے ڈرتا بھی رہنا چاہیے کہ نامعلوم یہ روزہ قبول ہوا ہے یا نہیں۔ روزہ رکھا ہے کسی نے، جس نے بھی رکھا ہے، روزہ رکھا ہے، لیکن کیا گارنٹی ہے، کیا پروف ہے آپ کے پاس کہ میرا روزہ قبول ہو گیا یا میری نماز قبول ہو گئی ہے؟ اور اس کے پاؤں نہیں زمین پہ لگ رہے ہیں کہ میں نے روزہ بھی رکھا ہے، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں۔ یہ اللہ نے توفیق دی ہے، ٹھیک ہے، پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، باقی نیکی کے کاموں کو بھی اللہ نے توفیق دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ نیکی کے کاموں کی توفیق، لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب کیا ہے کہ نیکی کی توفیق کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ اور برائی سے بھی کون روکتا ہے؟ برائی سے بھی بچنے کی توفیق اللہ دیتا ہے۔ بلکہ نیکی پہ اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا کہ جتنا کہ برائی کے، گناہ کے کام سے رکنے سے خوش ہوتا ہے۔ حالانکہ نیکی کے کام سے بھی خوشی تو ہوتی ہے، لیکن برائی کے کام کو اگر نہ کرے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ نہیں کرتا، تو اسے اللہ زیادہ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی عبادت کرے، اب دیکھو ہم بھی مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کتنے مہینے پہلے رمضان کی دعائیں کرتے تھے؟ 6 مہینے پہلے، 6 ماہ پہلے دعاؤں میں لگ جاتے تھے کہ یا اللہ رمضان تک ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دینا۔ جب رمضان گزر جاتا تھا پھر دعائیں کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ جو ہم نے رمضان میں عبادت کی ہے اس کو کیا کر، کتنی دیر تک؟ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے تک دعائیں کرتے رہتے تھے۔ 6 مہینے آنے کی دعائیں اور 6 ماہ تک دعائیں وہ والی کہ یا اللہ جو ہم نے رمضان میں عبادت کی تھی وہ ہماری عبادت کو کیا کر دے۔ ہم نے کبھی کی ہے؟ وہ کہتے ہیں اپنی نیت کو دیکھیں، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار، کہ اگر میں نے اس نیت سے کہ لوگ مجھے کہیں بڑا نمازی ہے، لوگ یہ کہیں کہ بڑا روزے دار ہے، تو وہ روزہ بھی گیا، وہ نماز بھی گئی۔ یہ عبادت کس کو خوش کرنے کے لیے کرنی ہے؟
اللہ تعالیٰ نیت کا بہت عمل دخل ہے. اگر لوگوں کے دکھاوے کے لیے نیت یہ آ گئی دل میں تو وہ سارا عمل ضائع چلا جائے گا. اللہ کی ذات اتنی غیور ذات ہے، وہ کہتے ہیں 99% عمل اللہ کے لیے کیا ہے. یہ بات سننا، میتھ بھی آپ کو پڑھاتے ہیں کہیں کی جو ہے نا اس کے فارمولے جو ہے نا فٹ کر لیا کریں. 99% ایک عمل کیا اللہ کی رضا کے لیے اور 1% اس میں دکھاوا آ گیا. 1% اس میں، تو جب اس کا ریوارڈ ملے گا، جب اس کا ریٹرن ملے گا، جب اس کا اجر ملے گا کل قیامت کے دن، جب اللہ دیکھے گا کہ 1% تو اس نے جو ہے 99% تو میرے لیے کیا، اس میں دکھاوا 1% آ گیا، تو 99% بھی واپس لوٹا دیا جائے گا کہ یہ 99% بھی واپس لے لو، مجھے نہیں چاہیے. کہ جس کے لیے 1% کے لیے ایڈ کیا تھا نا، تو یہ بھی اسی کو جو ہے نا وہ آپ یہ واپس لے لیں. تو اللہ کو عمل 100% خالص چاہیے، تو اس لیے عبادت کے اندر 100% عمل دخل جو ہے نا نیت کا کہ یا اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں. تو اپنی نیت کو کہتے ہیں، اپنی نیت کو ڈٹولے چیک کرے کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں. لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہا. اگر کر رہا ہے، روزہ بھی اگر رکھا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے بھی اس نے تو اتنا بڑا ہو گیا روزہ نہیں رکھا، ایک تو یہ ڈر ہے، اور ایک ہے کہ اللہ کا حکم سمجھ کر. تو اس لیے اللہ کا حکم سمجھ کر یہ کرنا ہے کام. بات سمجھ رہے ہو؟ کس کس کو میری بات کی سمجھ آئی ہے؟ اچھا، اس کے بعد جب عمل ہو گیا تو آخر میں استغفار ہے. اب دیکھو، جب نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرنے کے بعد نماز کو ختم کرتے ہیں تو ایک دفعہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد 3 دفعہ پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ تسبیح ہے، یہ سنت ہے کہ نماز کے بعد اللہ اکبر اور پھر اس کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھتے ہیں. اب استغفار کس پہ پڑھا جاتا ہے؟ اگر کوئی غلط کام ہو جائے تب پڑھی جاتی ہے نا، یا کوئی غلطی ہو جائے تب پڑھی جاتی ہے. نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد استغفار کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم نے جو عبادت کی ہے یا اللہ اس کو قبول کر لے، اور جو اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کو بھی معاف کر دے. تو نماز کے بعد بھی استغفار ہے، اور ہر عمل کے بعد وہ کہتے ہیں آخر میں استغفار کریں کہ یا اللہ اگر اس میں غلطی سے کہیں سے ریا آ گئی ہے، کہیں سے دکھاوا آ گیا ہے، تو یا اللہ اس دکھاوے سے اور اس طرح کی جو نیت ہے اسے ہماری حفاظت فرما. کیونکہ شیطان جو ہے نا یہ کوشش کرتا رہتا ہے کیونکہ اس نے بھی تو داؤ لگانا ہے، وہ بھی داؤ پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس لیے شیطان اس سے بھی بچنا ہے کہ یہ کس طرح کو جو ہے نا اپنے مائنڈ کو لے کے جاتا ہے. عبادت کرنے کے بعد سارا عمل اینڈ پہ جب وہ لینے کا نمبر آتا ہے تو وہ سارا عمل جو ہے نا وہ ایک معمولی سی چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے، چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں بہت یہ بنیادی چیزیں ہیں. آپ کو میں نے اس لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے نا وہ ہم ساری چیزوں سے بچیں. کیونکہ آج جو ہے عمل تو کر رہے ہیں لیکن کس لیے کر رہے ہیں اور کس کس کو انوالو کر رہے ہیں، کس کس کو ایڈ کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہم خاطر میں نہیں لاتے. تو اس لیے ان چیزوں کا خاص طور پر اب دیکھو نا، ایک نے سارا دن جو ہے نا وہ بھوکا پیاسا بھی رہا ہے لیکن شام کو اس کو ملا ہی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ملا اسے، تو کیا فائدہ ہوا؟ اور آخر میں دیکھو روزے کا مطلب یہ ہے کہ بھوک محسوس ہو. روزے کا مطلب یہ ہے کہ پیاس بھی محسوس ہو پھر روزہ ہے. بھوک بھی محسوس ہو اور پیاس بھی. ہاں جتنا عام روٹین میں کھاتے ہیں اتنا سا لے لینا چاہیے، یہ نہیں کہ اتنا کم تو پھر چلا بھی نہ جائے، یا اتنا زیادہ کھا لیں تو پھر بھی نہ چلا جائے. تو بیلنس، اعتدال اور میانہ روی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ آپ اعتدال یعنی کہ میانہ روی میں چلتے تھے. میانہ روی میں کوئی بھاؤ داؤ کرنے چلے گئے ہیں آپ، فرض کریں ایک چیز جو ہے نا 500 روپے کی مل رہی ہے، ایک 700 روپے کی مل رہی ہے اور ایک 1000 روپے کی مل رہی ہے، تو آپ بیچ والی جو ہے نا وہ اس میں سیٹنگ کریں
اور یہ ایک سنت بھی ہے اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو بات سمجھ میں آ گئی ہے بھی آپ کو؟ تو یہ روزے کے بارے میں جو آپ سے باتیں ہوتی ہیں تو اس سے پہلے بھی آپ نے کبھی یہ سنی ہے اس طرح کی باتیں ہیں؟ تو اس کو آپ کوشش کیا کریں، خود بھی اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں، اور جو بچے روزے رکھ رہے ہیں اور یہ چیزیں جو ہے نا اپنے گھروں میں بھی جا کے بتائیں. تو کریں گے بھی اس کی کوشش؟ پیپر بھی ٹھیک ہو رہے ہیں آپ کے ہیں؟ رمضان میں تیاری ٹھیک چل رہی ہے؟ کیوں بھائی؟ چلو ساتھ ساتھ رزلٹ تیار ہو رہا ہے، پتہ چل ہی جائے گا.